بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین اسلام کی بنیاد 5 عبادتوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ہے نماز۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 بنیادوں پر دین اسلام کی بلند عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم روزہ اور اس کی خصوصیات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کے اندر تقوی پیدا کرنے کی خاص صلاحیت پائی جاتی، اور تقوی انسان کی وہ صفت ہے جس سے تمام حسنات اور تمام خوبیاں وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقوی کی تاکید آئی ہے اور بکثرت متقیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور تقوی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ۔ روزے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روکے۔ نفس جن چیزوں کا عادی ہے، نفس جن باتوں سے مانوس ہے، اس عادت اور انس سے نفس کو برطرف کرے، شہوانی طاقتوں میں اعتدال پیدا کرے، تاکہ انسان سعادتوں اور حق تعالی کی دائمی نعمتوں سے بہراور ہو سکے اور حیات ابدی سے منتفع ہو سکے۔ کیونکہ بھوک اور پیاس یہ ایسی چیزیں ہیں جو نفس کی تیزی کو توڑ دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ کتنے غربا اور مساکین ایسے ہیں جو خالی پیٹ رات گزار دیتے ہیں، خالی پیٹ
دن کاٹ لیتے ہیں۔ جب انسانی بدن میں کھانے پینے کی گزرگاہیں، کھانے پینے کی نالیاں، کھانے پینے کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو شیاطین کی آمد و رفت بھی بند ہو جاتی۔ پس روزہ در حقیقت نفس کے خلاف لڑنے والوں کے لیے ایک ڈھال ہے، صالحین اور نیک لوگوں کی ریاضت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقوی کی قوت پرورش پاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی بہیمیت سے دور اور ملکوت کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر شیطانی حملے کم ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی صحبت اور ہم نشینی سے بہرور ہوتا ہے۔ فرشتوں کی صحبت میں اس کے دل کو جو نور حاصل ہوتا ہے، اس سے بشریت کی کمزوری کا ازالہ ہوتا ہے، اور تقوی کا لب و لباب اور تقوی کا حاصل اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کے جمال اور جلال کا ایسا انکشاف ہو جائے کہ بشریت کی تاریکیاں اور کمزوریاں خود بخود زائل ہو جائیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الصوم نصف الصبر، کہ روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ روزے کی دوسری خصوصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ روزے کو دیگر تمام عبادتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات سے خاص نسبت حاصل۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے بجز روزے کے، کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یقول اللہ عز وجل انما یذر شہوته وطعامه وشرابه من اجلی والصوم لی وانا اجزی به۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ میری وجہ سے
اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس روزہ محض میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث سے روزے کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار اللہ کے نزدیک کتنا خوشبودار اور محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام عبادتیں اور تمام طاعتیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہیں، پھر روزے کی خصوصی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کیوں کر کی گئی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس کا تعلق انسانوں کے مشاہدے سے نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی بعض خواہشات و ضروریات کو ترک کر دے، ان سے اجتناب کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کو چھوڑنا، کسی چیز سے بچنا، کسی چیز کو ترک کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آ سکے، جبکہ دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے ارکان و اعمال دیکھنے والوں کی نگاہوں میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترک اور اجتناب، کسی چیز سے بچنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی خبر صرف اور صرف اللہ کو ہوتی ہے، بندوں کو کیا معلوم کہ اس نے کیا چیز چھوڑ رکھا ہے۔ علم کی اس تخصیص کی وجہ سے کہ خدا تعالی کے سوا اس کا یہ عمل کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سے روزے کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان مغلوب اور شکست خوردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے غلبہ اور تسلط کا واسطہ اور ذریعہ انسان کی شہوتیں ہوتی ہیں، اور شہوتیں کھانے پینے کی وجہ سے طاقتور اور توانا ہوتی ہیں، اور شیطان کا غلبہ انسان پر انہی خواہشات اور شہوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ انسان کے جسم میں گھستا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اخیر میں ایک اور ٹکڑے کا اضافہ فرمایا ہے، اور وہ ٹکڑا ہے فَضَيِّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، لہذا تم اس کے راستے کو بھوک کے ذریعے تنگ کرو۔ یہ جو ٹکڑا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حدیث کے اخیر میں اس ٹکڑے کا جو اضافہ کیا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت حدیث میں اس ٹکڑے کا اضافہ ادراج کیا گیا ہے، یعنی یہ ٹکڑا حدیث کا جز نہیں ہے بلکہ کسی کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ الغرض اگر ہم اس ٹکڑے کو حدیث نہ بھی مانیں تو اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی افراط سے شیطان کا راستہ سہل، آسان اور کشادہ ہو جاتا ہے، اور بھوکا رہنے کی حالت میں شیطان کا راستہ مشکل اور تنگ ہو جاتا ہے۔
بس چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دشمن خدا کا راستہ تنگ ہوتا ہے، اس کے جسم میں گھسنے کا راستہ اور سوراخ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اس دشمن الہی کو بھگاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ روزہ رکھنے والا اللہ کے دشمن کو شکست دے کر گویا اللہ رب العزت کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری نصرت اور مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو گویا روزہ رکھنے والا دشمن خدا سے جہاد کرتا ہے اور اس کے عوض اور بدلے میں اللہ رب العزت کی نصرت کا انعام پاتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت کی جانب سے اس جہاد کے بدلے میں انعام پاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جد و جہد اور محنت تو بندے کی جانب سے ہوتی ہے، اور نصرت اور انعام اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنی راہ تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ الغرض چونکہ رمضان المبارک کے روزے کو اللہ رب العزت سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اس لیے حدیث میں خاص طور پر روزے کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے۔ تو روزے کی 3 خصوصیت آج کی مجلس میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ باقی خصوصیتیں اگلی مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔